اچھا سوال کیا آپ نے، ٹھیک ہے. یعنی جملہ تو بہت خوبصورت ہے، ہاں جی، لگتا بھی حدیث کے لگ بھگ ہے لیکن ہے حدیث نہیں. واہ. اور زبان زد عام یہی ہے کہ یہ حدیث ہے. ہر کتاب میں، ہر عالم، ہر جگہ پہ بھائی امین شاہ صاحب آپ سنیں، حدیث کے علماء نے اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، جہاں لکھا نا کہ حدیثیں کس طرح جعلی بن گئی، اس میں یہ بھی لکھا کہ کسی دانا کی کوئی بات پسند آ گئی، کوئی قول اچھا لگا، اس کو حدیث ہی کہہ دیا، سارا کام خراب ہو گیا، رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ باتیں غلط ہیں. کچھ تو ہے کہ وہ لکھی تو ہے نا کہ علم حاصل کرو چین جانا پڑے، موضوع ضعیف جیسے بھی، یہ تو بالکل جو ہے نا کہ علم حاصل کرو میل سے لہد تک، اور یہ نماز مومن کی میرا نہیں، موضوعات میں بھی نہیں، بالکل ان کا کوئی ذکر نہیں. مولانا صاحب یہ بات تو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ اس طرح پھیلی کیوں ہو گئی، یہ اس طرح کی باتیں اس طرح کیوں پھیلائی؟ ایک کتاب پوری لکھی ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، المقاصد الحسنہ، جو اسی بارے میں امین صاحب کے جو زبانوں پر حدیثیں مشہور ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، غلط بات کے حساب سے انہوں نے اکٹھی کی کہ یہ عام پھیلی ہوئی ہے، الحدیث المشتہرہ علی الالسنہ، زبانوں پر چڑھی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ حدیثیں نہیں. کیا کریں، لوگ اس بارے میں احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. قول کیا جائے، روایت کیا جائے، یہ کہنا اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں فرمایا جہنم میں ٹھکانا ہے. جی میں وہ اس دن اپنا لے کے آیا نا کیسے وہ مسجد سے شفیق سے، تو وہ اس میں وہ آپ ایک کیسے سن رہا تھا رستے میں، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کہ وہ ساری زندگی یہی سنتے رہے کہ وہ جو ان کو تجارتی قافلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نامینیٹ کیا، اس کو وفد بنا کے بھیجا، اپنے قافلے میں شامل کیا، یہ کیا، وہ تجارت کر، وہ اتنی حیران کن بات ہے میرے لیے. یہ بھی آج بالکل میرے بھائی امین، سچی بات یہ ہے کہ جو سیرت کی کتابیں میں ان میں بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو چلی آ رہی ہیں، ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں، مگر جب وقت آتا نا تحقیق کا، مسئلے کی بات آ جاتی، اس سے کوئی آدمی حکم نکالتا، پھر ہمیں بھی سوچنا پڑتا کہ ہے بنیاد اس کی کہ نہیں. کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اور ان کا یہ کاروبار سے انہوں نے اب نکالنا شروع کر دیا نا کہ عورتیں کاروبار کر سکتی ہیں، اور کاروبار بھی دکانیں کھولیں، وہاں بیٹھیں، مال غرض بنے. تو ہمیں دیکھنا پڑا کہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جو حضور کے بارے میں کہ آپ گئے تھے میسرہ غلام، تو دیکھا کوئی بھی سچی نہیں نکلی، ایک بھی روایت ان میں صحیح ثابت نہیں ہوئی. یہ ہے بات، جب احکام کی بات آ جاتی ہے کوئی حکم، پھر تو ہم 1000 مرتبہ دیکھیں کہ حکم نکالنے کے لیے کوئی پکی بات ہونی چاہیے، تو نہیں ثابت ہوئی، ضعیف نکلی ہیں ساری روایتیں، کوئی صحیح نہیں ملی اس بار. یہ آپ کا ہی مقام ہے مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو گھر رہتا ہوں، ہر بڑی بڑی خطبہ دینے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ بہت شکریہ امین صاحب آپ کے، آپ نے تو کمال کر دیا مولانا صاحب. یہ دو چیزیں آپ نے اتنی کلیئر کی ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، میرے بھائی بھی بات کر رہے، یہ ذہنیت پیدا کرنا، ورنہ فقہی مسئلے تو ہیں، ان کے روح سے تو کوئی نہ کوئی جواز بن ہی جائے گا. کہتے ہیں اس لیے دکانیں کھولی کہ اپنے ملازموں سے کہہ دیا کہ جو لوگ آتے ہیں نا ادھار لکھنا نہیں، نہ ان سے کوئی مانگنے جائے، دے دیں گے ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے تو دکان کھولی اس لیے کہ سیدھا دینے بیچارے شرمندے ہوتے ہیں، اس بہانے سے دے دو. اب ایسے تاجر کہاں سے رہا؟ تو دکانیں اس لیے کھولتے تھے کہ خلق خدا کی مفت امداد کریں. یہ زیادہ کمانے والے کہ پیسے کمائیں، جب سے ذہن تجارت کا یہ بن گیا تباہی ہو. میں ضرور یہاں واقعہ بیان السلام علیکم، سن لیں جواب دینے کے بعد. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی تو اس سے تو ہمیں یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جی لیکن دوسرے مقام پر قرآن مجید نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے کہ اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا، یعنی اس طرح کما ملتا اللہ جینا من قبلنا، کہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے پر ڈالا، اور اس کے علاوہ مالا طاقت لنا بھی. تو یہ جو لا یکلف اور اس کا یہ جو ہے یہ بظاہر تو تعارض مضمون ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کیا فرمائیں؟ جی مولانا فرمائیں. ہاں میرا بھائی پوچھ رہا ہے کہ قرآن مجید میں ایک طرف تو یہ بات آتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ آدمی کی جتنی پہنچ ہے اس سے زیادہ اللہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. دوسری طرف دعا سکھائی ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اللہ
ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. تو جب وہ ڈالتا ہی نہیں تو اس دعا کا کیا فائدہ؟ یہ تحصیل حاصل ہے. جو پہلے ہی مقصد حاصل ہے کہ اس نے نہیں ڈالنا ہے، وعدہ کر رہی ہے، تو اب کیا خطرہ ہے کہ وہ طاقت سے زیادہ ڈال دے گا کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے اس کا، بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں دو قسم کے بوجھ ہیں جو اللہ ڈالتا ہے. ایک بوجھ ہے تشریع میں، دین میں سخت قانون ہوتا، وہ بھی وسعت کے اندر. یہ نہیں کہ طاقت میں نہیں ہوتا مگر تنگی ہوتی ہے. یہودیوں پر حکم لگایا گیا کہ جو کپڑا ناپاک ہو جائے وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کاٹنا پڑے گا. ایسے سخت حکم تھے ان کے، وہ سرکش تھے، جوں جوں سوال کرتے گئے حکم سخت ہوتے گئے. ایسے جو ہے نا چیزیں، ان کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ دعا کرو کہ ہم اس طرح کی شرارتیں نہ کریں جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، اور حکم سخت ہوتے گئے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. یہ بوجھ تو وہ ہے شریعت کے سخت قوانین کا. یہ تو ان پر اترا، اور اس میں کوئی وسعت سے زائد چیز نہیں ہوتی مگر تنگی ہوتی ہے، حرج ہوتا ہے، مشکل میں پڑ جاتے ہیں لوگ. نہانے کے لیے کہہ دیا 7 مرتبہ نہاؤ گے پانی سے پھر غسل ہوگا، مصیبت میں پڑ جاتے. اب ایک مرتبہ اگر 7 پانی گزار لیا بچ گیا. یہودیوں پر سبت کے دن کتنی سختی ہوئی کہ جمعہ کے دن شام کو سورج غروب ہو جائے، یہ رات بھی اگلا دن بھی کھانا نہیں پکا سکتے، جانوروں کی چارہ نہیں کاٹ سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایندھن اکٹھا کرتے ہوئے ایک آدمی پکڑا گیا، صرف ایندھن اکٹھا کر رہا تھا، کھانا نہیں کر، اس کو بھی سنسار کر دیا گیا. تو سبت کے دن دنیا کا کتنی مصیبت. اب ہمارے لیے کتنا آسان حکم ہے کہ اذان سنو، کاروبار چھوڑ دو، نماز پڑھ کر پھر جا کر کاروبار، صرف گھنٹہ 2 گھنٹہ کی چھٹی، ورنہ جمعے کی چھٹی بھی نہیں قرآن نے کرائی. تو اس لیے جو شرعی سی نا سختیاں، اس کے لیے تو وہ دعا ہے، وسعت سے باہر نہیں مگر تنگی میں ڈالے گی. اس طرح اللہ کی کان طرح وہ بوجھ جو لوگوں کو جکڑے ہوئے تھے بیڑیاں، وہ اس کے لیے تو وہ دعا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. رب کی طرف سے خطرہ نہیں کہ مخالفہ، اصل میں یہ دعا ہوتی کہ ہم تمہاری طرف سے ایسی حرکتیں نہ ہو. پورا مضمون یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر ویسے حکموں کے لائق ہو جائیں. جیسے سورۃ جو ہے نا آل عمران، اس کے آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا من لدنک ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم انک لا تخلف المیعاد. کہ اللہ جو وعدہ تو نے پیغمبروں کی معرفت ہم سے کیا پورا کرنا. حالانکہ آگے کہا کہ تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتے. سوچا کرو کہ جب وعدہ کے خلاف ہی نہیں تو ڈر کیوں رہے کہ جو وعدے کی نہیں. اس میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکتیں نہ کر بیٹھیں کہ جو پیغمبروں کی زبانی ہمیں وعدے ملے اس کے ہم لائق نہ رہیں. اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہری الفاظ کچھ ہوتے ہیں، پیچھے مضمون کچھ اور ہوتا ہے کہ ہم سے نہ ایسے کام ہو جائیں کہ پھر وہ وعدے جو اس کے ہم لائق ہی نہ رہیں. اس لیے ہمیں بچا کر رکھنا کہ وعدے پورے. تو تحمل علیہ السلام میں تو ہو گیا کہ شریعت میں کوئی بوجھ نہ اتارو. آگے ہے کہ تکوینی طور پر مصیبت، اس میں کوئی طاقت کی بات نہیں. ایک آدمی جو ہے اس کو فارغ ہو جاتا، کوئی اندھا ہو جاتا، اس کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، یہ اترتی رہتی ہیں. اس میں گناہ گار نہیں ہوتا آدمی. اور وسعت والے بات ہے دین کے بارے میں کہ دین کے بارے میں جب حساب ہم لیں گے اتنا ہی لیں گے جتنے اس کے بس میں. مگر ظاہری تکلیفیں جو ہیں یہ تو آ جاتی. سارا کنبہ ہی مر گیا ہے کہ گاڑی میں جا رہے تھے، کبھی ایسی تباہی ہوگی کمر ٹوٹ گئی. اس کے لیے پھر کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. یہ تکوینی حوادث دیا نا، تقدیر، ان میں بھی ایسے نہ اتارنا کہ میری کمر ہی ٹوٹ. آ تو جاتے ہیں، اس میں ایک بات کا سوال نہیں ہوتا، نہ گناہ اور ثواب کی بات ہوتی ہے، مگر ازمائش کے طور پر اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں ہو جاتی. یہ 2 قسم کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا کہ نہ شریعت میں ہم پر سخت حکم نازل ہوں پہلی امتوں جیسے، اور نہ جو ظاہری تکلیفیں ہیں مصائب یہ ہم پر ایسے آ جائیں کہ ہم برداشت ہی نہ کریں. سارا سرمایہ ایک آدمی کا لوٹ گیا، پاگل ہو جاتے ہیں، جگہ چل جاتے. جی بات واضح ہوگی بھائی. جی واضح ہوگی. میرا میاں طاہر صاحب آپ سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ شاید آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کا پروگرام کس قدر کامیابی سے چل رہا ہے. الحمدللہ کیبل پر جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے